بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کافی مشہور موٹیویشنل اسپیکر ساحل ادیم کے نام سے۔ تو وہ کچھ چیزیں ایسی بیان کر رہے ہیں اور جن کو وہ اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب مجھے دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ تو دور دور سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے تحت نہ ہی سائنس ان کی کسی بھی قسم کی تائید کرتی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، پہلے ہم اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خلائی مخلوق بھی موجود ہے، مطلب جو اس دنیا کے علاوہ، اس ارتھ کے علاوہ، اس زمین کے علاوہ کائنات میں کسی اور جگہ، کسی اور سیارے پہ بھی کوئی اللہ کی مخلوق موجود ہے۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز وہ یہ بیان کرتے ہیں ٹائم ٹریول کو بھی وہ جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے ان کی ایک بات یہ سنی کہ مثال کے طور انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آسمانوں کے راستے پتہ ہیں، آسمانوں کی طرف جانے کے لیے راستے جو ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور چند باتیں بھی ہیں جو جن کا تذکرہ جو ہے نا وہ آگے کریں گے۔ اچھا، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان کا ثبوت ہمیں قرآن سے یا احادیث سے صراحت کے ساتھ ملتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، آپ اپنی امیجنیشنز کو، اپنے تصورات کو اگر اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کسی چیز کا ترجمہ یا کسی چیز کا مطلب اپنے حساب سے کر کے اور اپنی ذہن کی، اپنی سوچ کے حساب سے کر کے اس کو اسلام قرار دینا چاہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ یہ کہ کیا سائنس ان چیزوں کی تائید کرتی ہے، تو مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ سائنس ان ساری چیزوں کی تائید کرتی ہو۔ فی الحال ہم جو ہے نا پہلے مسئلے کی طرف آتے ہیں، جو پہلی میں نے آپ سے بات بیان کی، تو وہی کہتے ہیں کہ اس کرۂ ارض کے علاوہ دوسری مخلوقات کائنات کے کسی اور سیارے پہ یا کسی اور زمین پہ، وہ زمینوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ ان میں اللہ کی دوسری مخلوقات بھی موجود ہیں، وہ ان کو کسی نہ کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے اور اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں اپنی صرف 2 ذی عقل مخلوقات کا ذکر کیا ہے۔ ذی عقل مخلوقات سے پہلے میری بات کو سمجھ لیجیے گا، وہ مخلوقات جو اپنی عقل استعمال کر سکتی ہیں، اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنی زندگی کے طور طریقے بنا سکتی ہیں، جو اس میں ترقی کر سکتی ہیں، اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتی ہیں، اپنا سسٹم بنا سکتی ہیں، وہ ذی عقل مخلوقات۔ ویسے تو ذی عقل مخلوقات ملائکہ بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، لیکن ملائکہ اور جانور کی عقل جو ہے نا اس کی ایک حد ہے۔ جانوروں کے اندر جو سافٹ ویئر اللہ نے فٹ کر دیا ہے، جو طریقہ ان کو سکھا دیا ہے، وہ اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اسی طرح ملائکہ جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ اپنی عقل استعمال کر کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کا حکم ان کو ہوگا وہی پورا کریں گے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ 2 مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی اور وہ اپنی سوچ سے اپنا نظام، زندگی کا نظام چلا سکتے ہیں، وہ اپنی معاشرت چلا سکتے ہیں، اور اپنی جو بھی روزمرہ کی زندگی ہے اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اس کو سوچنا کیسے ہے، اس کو ترقی کیسے دینی ہے، یہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں۔ ان میں 2 ہیں، ایک انسان ہے، دوسرے نمبر پہ جنات ہیں۔ یہ 2 ایسی چیزیں، 2 ایسی مخلوقات ہیں۔
ان میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ عقل کے اعتبار سے اوپر کون ہے. عقل کے اعتبار سے اوپر انسان ہے. اس سے ان دو مخلوقات میں سے عقل جس کو اللہ نے زیادہ دی ہے، جن کو زیادہ دی ہے، وہ انسان ہے. جنات میں اللہ نے عقل دی ہے ان کو، لیکن وہ اتنی زیادہ عقل مند نہیں ہے. مطلب اتنے زیادہ وہ سوچ یا اتنی زیادہ ترقی نہیں کر سکتے. وہ ان کے پاس عقل جو ہے نا وہ محدود ہے. اپنا نظام تو چلا سکتے ہیں، گھریلو نظام ہوگا ان کا، اولاد ان کی پیدا ہوتی ہے، ان کے سسٹم ہے پورے، وہ سب چلا سکتے ہیں. وہ کیسے چلاتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اس چیز کو. بہرحال اللہ نے کہا کیونکہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی. پلس یہ کہ ان میں مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں. وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اچھا، سائل عدیم صاحب جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی ان دو مخلوقات کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے؟ وہ کیسے اس کی طرف جاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے مختلف حصوں میں کچھ عمارتیں یا کچھ مونومنٹس ایسے بنے ہوئے ہیں جو ہیں تو دنیا کے مختلف علاقوں میں، لیکن وہ ایک جیسے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک جیسے اگر بنے ہوئے دنیا کے مختلف علاقوں میں، اور جن وقتوں میں یہ بنائے کہ ان وقتوں میں کوئی ایسی خاص سہولت موجود ہی نہیں تھی کہ انسان ایک وقت میں وہی انسان ایک جگہ بنا رہا ہو تو وہی انسان دوسری جگہ پہ سیم چیز بنا رہا ہو، وہی انسان تیسری جگہ پہ بھی سیم چیز بنا رہا ہو. تو یہ کام، یہ جو کیے ہوئے، یہ جو کام ہوئے ہیں، یہ زمینی مخلوق کے کام نہیں ہے. یہ زمینی مخلوق کے کام نہیں ہے. یہ باہر سے کوئی مخلوق آئی ہے اور اس نے یہ کام کیا. پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ خلائی مخلوق کی یا زمین سے باہر آئی ہوئی کسی مخلوق کی جنگ کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو ہمیں تو نہیں ملا. ہمیں تو نہ قرآن میں کہیں نظر آیا، نہ ہمیں کسی حدیث میں نظر آیا. وہ کیسے ذکر کرتے ہیں یہ انہیں کو پتہ ہوگا، ہمارے پاس تو نہیں یہ چیز. اچھا، اگر ہم پہلی بات کے اوپر آتے ہیں کہ بھائی یہ سارے مونومنٹس جو ہیں، یہ ساری جو عمارتیں دنیا کے مختلف حصوں میں بنی ہوئی ہیں، تو یہ کیسے بن گئی؟ انسان کیسے پہنچ گیا ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پہ؟ اس نے یہ عمارتیں ایک جیسی کیسے بنا دی؟ عمارتیں کہہ لیں آپ ان کو، جو بھی مونومنٹس کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ ان کو، تعمیرات جو ہوئی ہیں ایک جیسی ہیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ موجودہ انسانوں کی، اس وقت جو ہم انسان اس دنیا میں آباد ہیں، ہماری عمروں میں اور جو ہم سے پہلے انسان گزرے ہیں کچھ ہزاروں سال پہلے، ان کی عمروں میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے. ہماری آج کل کی لمیٹڈ ایج ہے، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جی جاتے ہیں بس، اور کیا کرتے ہیں. لیکن ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، کئی سو سال. جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ان کی قوم تھی ان کو 950 سال تو تبلیغ کی ہے. اب ان کی اپنی عمر کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگی، سیدھی سی بات ہے. 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے. تو اسی طرح ہم سے پہلے والے جو کافی عرصہ پہلے جو انسان گزرے ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں. اس لیے ان کا اگر دنیا میں انہوں نے ٹریول کیا ہے اپنی زندگی میں اور ایک جیسی چیز دوسری جگہ بنائی ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے اور یہ ثبوت بھی ملتے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں کہ جن کے قد ستونوں کے برابر تھے، ستونوں کی طرح تھے. مطلب چوڑے لمبے طاقتور قسم کے لوگ تھے وہ. ہم ان کے سامنے طاقت کے، جسمانی طاقت کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت قداور قسم کے لوگ تھے وہ. تو اس چیز سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈسٹینس، سفر طے کرنے میں وہ لوگ ظاہر سی بات ہے اپنی جسامت کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے ہم سے تیز ہوں گے. اور دوسرے میں نے آپ کی بات عمر کی، ایج کی بات میں نے آپ کو کر دی کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، اس لیے وہ جا کے دنیا کے ایک حصے سے جا کے دوسرے حصے میں اگر رہائش پذیر ہوئے ہیں اور اسی جیسی عمارتیں انہوں نے وہاں پہ بنائی ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. ایک اور چیز یہاں پہ سوچنے کی ہے کہ یہ سارے کام جنات کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں. اب اس کی کیا دلیل ہے، کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس شریعت میں ہمیں اس کی دلیلیں ملتی ہیں، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے جنات کے ذریعے جو ہے نا اپنے محل تعمیر کروائے، اور کس طرح وہ سارے انہوں نے اپنی کنسٹرکشن وہاں پہ کروائی. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ جنات کا یہ عمل ہو کہ بھائی انہوں نے ایک جگہ بھی کوئی عمارت تعمیر کی ہے،
پھر دوسری جگہ پہ بھی اسی قسم کی عمارت تعمیر کی، اور پھر تیسری جگہ پہ بھی، یہ چوتھی پانچویں جگہ جہاں پر بھی انہوں نے ایک جیسی عمارتیں تعمیر کی ہوں، تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے انسانوں کی مدد سے تعمیر کی ہوں گی، یا انسانوں نے ان سے کروائی ہوں گی، یا جو بھی ہے، کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام خود جو ہے نا انہوں نے ان سے وہ عمارت تعمیر کروائی تھی۔ تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ باہر سے کوئی مخلوق آئی ہے اور اس نے آ کے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اچھا پھر یہ ساری چیزیں، ان کا کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت ہمیں جو ہے نا قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا کہ ہم کہیں کہ جی ہمیں قرآن کہیں سے کہتا ہے کہ بھائی ہم نے زمین کے علاوہ بھی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی دوسرے سیارے پہ بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے، یا حدیث میں اس قسم کا کوئی ذکر آتا ہے، تو اس قسم کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم بالکل آپ سے ہیں کہ ایک افسانہ یا ایک کہانی کہہ سکتے ہیں، ریئلٹی سے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بالکل، اور نہ آج تک سائنس اس چیز کو ثابت کر سکی ہے کہ بھائی زمین کے علاوہ بھی اللہ کی کائنات میں کوئی مخلوق موجود ہے۔ اچھا اب اس میں ایک چیز آپ اور دیکھیے گا کہ طاقت کے حساب سے، طاقت، فزیکل طاقت، جسمانی طاقت، اس کے حساب سے جنات جو ہے وہ انسانوں سے قوی ہیں، طاقتور ہیں۔ عقل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عقل کے حساب سے انسان آگے ہیں، اور عقل کے حساب سے انسان دنیا کی سب سے عقل مند ترین مخلوق آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جانوروں میں کتنے جانور ایسے ہیں کہ جو طاقت، فزیکل طاقت کے حساب سے، جسمانی طاقت کے حساب سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آ کر انسان ان کو مغلوب کر لیتا ہے، انسان غالب آ جاتا ہے ان کے اوپر اپنی عقل کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بھائی جنات جو ہیں وہ فزیکل طاقت، جسمانی طاقت کے حساب سے حقیقت ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے کہ وہ انسان سے زیادہ مضبوط ہے۔ پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جنات فاصلہ طے کرنے کے حساب سے، سفر کرنے کے حساب سے انسانوں سے بہت زیادہ تیز ہے، بہت زیادہ تیز ہے، اور ہمیں اس چیز کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے، حدیث سے ملتا ہے کہ پہلے جنات کو اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا، یہ طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ آسمانوں تک چلے جاتے تھے۔ اب آپ آسمان دیکھیں کہ یہ جو نیلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے نا، ہمیں جو نیلا اوپر نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ تو زمین کے جو گیسز ہیں ان کا کلر کی ریفلیکشن آپ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ آسمان نہیں ہے، آسمان کا بہت دور ہے، اور ہم اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ جنات آسمانوں کے دروازوں تک چلے جاتے تھے اور وہاں سے ہونے والی باتیں وہ سنتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاصلہ طے کرنے میں انسانوں سے بہت زیادہ تیز ہے۔ تو یہ جو تعمیرات ہوئی ہیں یا جس طرح کی کنسٹرکشن جو بھی بنے ہوئے ہیں، تو ایسا اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں کہ یہ سفر جنات نے طے کیا ہو دوسری جگہ جانے کا اور وہاں جا کے انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہوں، اس میں کوئی وہ حیرت والی بات نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ نے آپ کو، ساحل ندیم صاحب کو ایک بولنے کی طاقت دی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو محفل میں کھڑے ہو کے یا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ نے ان کو دی ہے یہ صلاحیت، اور اچھا بولتے ہیں، اچھا طریقے سے بات کرنا جانتے ہیں، وہ بہت اچھا بولتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے میرے بھائی کہ آپ ان نوجوانوں کو تعمیری بات بتائیں کہ آپ نے آگے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، جو زندگی آپ نے گزارنی ہے اس کو اسلام کے مطابق کیسے گزارنا ہے آپ نے۔ یہ ساری قصے کہانیاں، یہ سب باتیں کرنا کہ جن کا نہ کوئی ریالٹی سے تعلق ہے، نہ کوئی انسان کی زندگی سے تعلق ہے، نہ کوئی انسان کے کام آنے والی کسی شعبے میں یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، بس ایک خام خواہ کے آپ سمجھے کہ افسانے یا قصے کہانیاں ہو سکتے ہیں، باقی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اگر ان اداروں میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے وہاں پر، تو آپ ان تمام بچوں کو آگے زندگی اسلام کے مطابق کیسے گزارنی ہے اس کے اوپر فوکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی چیز کو سامنے لے کے آئیں کہ جس کا کوئی تعلق حقیقت سے ہے نہیں، اور اس کے اوپر آپ لمبی ایک وہ
بحثیں چھیڑنے، آپ اس کو کہتے ہیں ایک بحث چھیڑ جائے عوام میں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. اب بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی دین کا حصہ ہے جو کہ ہم سے علماء نے چھپایا ہے، عرف عام میں جن کو آپ کہتے ہیں جی مولویوں نے ہم سے یہ چھپا دیا ہے. تو بھائی یہ دین کا حصہ نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ سائنس ہے. اس لیے گزارش یہ کہ آپ جو ہے اپنا یونیورسٹیز وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو بچوں کو آگے کی زندگی اسلام کے مطابق کیسے گزارنی ہے اس کے اوپر آپ ان کو لیکچر دیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. یہ آج جو میں نے آپ سے ایک بات کی ہے یہ تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق جو ہے نا، مطلب زمین کے علاوہ کسی بھی شہر میں کوئی مخلوق موجود ہے، اس کی ایک ہم نے ایک چھوٹی سی اس کا ہم نے ایک وہ تجزیہ کیا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو باقی جو باتیں ان کی طرف سے کہی جاتی ہیں کہ جیسے ٹائم ٹریول ہے یا اور 4-5 اور ایسی چیزیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمانوں کے رستے معلوم ہے، اس طرح کی کافی کچھ ساری ایسی چیزیں ہیں وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں یا آنے والے آتے ہوئے وقت میں ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا آیا یہ حقیقت ہے، ایسا کچھ ہے، اسلام کیا اس چیز کو مانتا ہے یا یہ چیزیں اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے. فی الحال ہم اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور یہ سوچ کے ختم کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ انہیں سنتے ہیں ان کو مثبت سوچ کی طرف لے کے جائیں گے اور اختلافی چیزوں میں نہیں ڈالیں گے ان کو. اختلافی تو یہ ہے نہیں، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ اختلاف پیدا کرنے والی، مطلب بھائی کو اختلاف پیدا کرنے والی چیز ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز تک انتظار کیجیے گا.